اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازنے کے بہت سے اسباب اور بہت سے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ آنے والے چند دن بھی کہ یہ دن جو آنے والے ہیں جن کو میں بھی عرض کروں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس امت کے ساتھ خصوصی توجہ اور نوازشیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ یہ آنے والے 10 دن جو پہلی ذی الحجہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ تک ہیں، یہ بڑی برکت والے دن ہیں۔ یہ ایسی برکت والے دن ہیں کہ قرآن کریم نے ان کی قسم کھائی ہے، قسم ہے 10 تاریخوں کی، اور قرآن کریم جس کی قسم کھا لے اس کی بلند مرتبہ ہونے اور اس کے فضیلت والا ہونے کے بارے میں کون مسلمان شبہ کر سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ 10 دن 10 تاریخوں کی قسم، کیونکہ یہ بڑی مبارک تاریخیں، یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی رحمتوں والی ہیں، اور اس میں کمانے والے خوب کمائی کر لیتے ہیں، اور جو محروم رہنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں تو کچھ نہ ملے گا۔ تو یہ 10 دن کمائی کے دن ہیں، وہ کمائی اصل میں تو آخرت کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کی برکتیں بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ گویا یہ آنے والے 10 دن ایسے دنیا بھی درست ہو، آخرت بھی درست ہو، اور مومن کو خصوصیت کے ساتھ اگر وہ ہمت کر لے ان 10 دنوں میں محنت کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں پھر اس کو معلوم ہے۔ یہ 10 دن نہ صرف اس امت کے لیے بلکہ ہم سے پہلی امتوں کے لیے بھی مبارک تھے۔ گویا یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جو شروع سے آج تک اللہ کے یہاں میں، اللہ کے دربار میں برکت والے شمار کیے گئے ہیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا انتظام فرمایا تو ان کو حکم دیا کہ تم 30 روزے رکھ کر آؤ، جب وہ پورے ہو جائیں گے تو ہم تمہیں تورات دے دیں گے۔ اب بتائیے کہ تورات جو اللہ کا کلام ہے، یعنی اصلی حالت میں اگر ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کی طرح وہ بھی مقدس ہے، بشرطے کہ اصلی حالت میں۔ تو اتنی عظیم نعمت اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا 30 روزے پورے کرنے پر۔ انہوں نے بڑی خوشی 30 روزے رکھے، آخری روزہ تھا ان کا، تو روزے دار کے منہ سے بہرحال بو آتی ہے، وہ بو ان کو محسوس ہوئی۔ تو پہلی امتوں میں بھی یہ 10 دن بڑے مبارک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اور دین میں، جس کو دین حنیف کہتے ہیں، دین ابراہیمی کہتے ہیں، اس میں بھی ان 10 دنوں کی عظمت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حج جیسا مقدس اور عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ نے انہی تاریخوں میں رکھا ہے، رمضان میں نہیں رکھا، انہی تاریخوں میں رکھا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن سے ان 10 دنوں کی عظمت اور فضیلت معلوم ہو جاتی ہے۔ فضیلت والے جو اوقات یا ایام ہوتے ہیں وہ در حقیقت کمائی کے اور محنت کے ایام ہوتے ہیں، جیسے رمضان شریف فضیلت والا مہینہ ہے، تو وہ ایسے ہی گزارنے کے لیے نہیں بیکار، بلکہ کچھ کر لینے کے لیے، اور ہر مومن حسب توفیق کرتا ہے۔
ایسی محنت کر جاتا ہے کہ جو غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی یہ ایام بھی ہیں 10 جو مبارک ہیں، لہذا یہ بھی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ کما لو۔ بار بار نہیں آتے ہر ایک کی زندگی میں، بہت ممکن ہے کہ سال آئندہ ہم میں سے بعض کو یہ ایام نہ ملے۔ اس لیے یہ سمجھ کر اور یہ یقین کر کے کہ یہ ہماری زندگی کے آخری 10 دن ہیں مبارک، کچھ کر لو، کمائی کر لو، آخرت کی کمائی کر لو۔ دنیا کی تو بہت کی اور کر رہے ہیں، اس سے تو پیٹ بھرتا نہیں، ہوس تو پوری ہوتی نہیں، حرص کا منہ کبھی نہیں بھرا، وہ تو چلتا ہی رہے گا۔ لیکن یہ ایام، اس لیے دنیا کی محنت کو ذرا مؤخر کر دو اور آخرت کی محنت جہاں پر ہمیں جانا ہے اس میں کچھ اپنی تھوڑی ہمت کر کے محنت کر لو، بہت کام آئے گی یہ چیز۔ اور جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور آخرت کی منزل میں ہمارا قدم پہنچے گا تب حقیقت ہم پر واضح ہوگی۔ اس وقت افسوس کریں گے، حسرت کریں گے۔ اللہ تعالی حسرت کرنے سے محفوظ رکھے۔ حسرت کریں گے کہ کاش اس بڈھے ملا کی بات ہم نے سن لی ہوتی اور عمل کر لیا ہوتا، آج ہمارے کام آتا۔ ایسی حسرت نہ کریں۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہے تو یہ کافر کا قول جو وہ آخرت میں کہے گا، لیکن ہم کیا کہیں حضرت؟ اگر غور کر کے انصاف سے دیکھیں تو یہ ہم پر بھی صادق آتا ہے۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے رے میری حسرت، یا حسرتا، ہائے رے میری حسرت، کس بات پر؟ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے بڑی کوتاہی کی اللہ کے معاملے میں، بڑی کوتاہی، اس وقت حسرت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس حسرت سے محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 تک بڑے برکت والے ایام ہیں، ان کے دن بھی ایسے ہی ہیں، راتیں بھی ایسی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عبادت کرنے کے لیے ان 10 دنوں سے زیادہ، عبادت کرنے کے لیے ان 10 دنوں سے زیادہ اچھے پورے سال میں اور کوئی دن نہیں، رمضان تو مستثنیٰ ہے ہی۔ پورے سال میں ان ایام میں عبادت کرنے پر جو ثواب ملے گا 10 دن میں جو ثواب ملے گا عبادت کرنے پر، ایسا ثواب پورے سال آدمی کرتا رہے عبادت نہیں ملے گا۔ لہذا یہ سیزن کا وقت ہے، کمائی کا زمانہ ہے، آخرت کی درستی کا یہ زمانہ آ گیا۔ کیا کریں ہم ان ایام میں؟ اصولی طور پر تو اتنا سمجھ لیں کہ ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائیں، اور گناہوں سے بچنا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے یہ پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، دعا بھی کر لو اور جم جاؤ اس کے اوپر۔ مجال ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے، ہمت تو کرو، ارادہ تو کرو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ نہ ہلانا پڑے اور سب کچھ مل جائے۔ دین کے اور آخرت کے معاملے میں ہم یہی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی، ایسی دستگیری آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ارادہ تو کرو گناہ سے بچنے کا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، نہ صرف آپ بچو گے بلکہ آپ کے ذریعے بہت سے مسلمان بھائی بچ جائیں گے۔ ارادہ تو کر لو، عزم کر لو۔ شادی بیاہوں کے اندر
تھوڑا سا عزم کر کے دیکھ لو، تھوڑا سا عزم کر کے دیکھ لو، پوری مجلس محفوظ ہو جائے گی گناہوں سے۔ جم جاؤ، جماؤ نہیں ہمارے اندر، کیا کہیں ہم، کیا کریں؟ لوگوں کی حالت ہی ایسی ہے، معاشرہ ہی بگڑا ہوا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی تم کر کے تو دیکھو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، عاجز نہیں ہو، ناکارہ نہیں ہو، کر کے دیکھو۔ یہ سوچ لینے سے تو کام نہیں بنتا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ پہنچ گیا کسی شادی بیاہ کی تقریب میں اور جا کے اس نے سب کچھ ختم کرا دیا، سب کچھ ختم کرا دیا، ہمت کی۔ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم سے سرتابی کرے؟ ہاں، آج کل کے بگڑے ہوئے ذہن جو ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ ان ایام میں خصوصیت سے اور ویسے عام طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں، اور کچھ اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، کمائی کرنا ہے، تو اس کے لیے حدیث شریف میں ذکر آ گیا ہے کہ 9 تاریخ تک روزہ رکھو، یعنی 9 روزے۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کی برابر، اور 9 روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کی برابر۔ ایک روزہ رکھے گا آدمی، سال بھر کے گناہ معاف ہوں گے۔ 8 روزے اس نے رکھے، 8 سال کے گناہ معاف۔ 9واں روزہ رکھے گا تو اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، گزشتہ سال کا بھی گناہ بھی اور آنے والے سال کے گناہ بھی۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ تو ہے دل کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ خود بخود بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ روزہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ بھئی جھوٹ نہ بولو، روزہ اس کو اوپر تقاضا کرتا ہے کہ چغلی نہ کرو، روزہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، مال حرام مت لو، رشوت مت لو، سود مت لو۔ کہ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ روزہ رکھے گا تو بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا، اجر و ثواب بھی، گناہوں سے بچت بھی۔ اور رات کے بارے میں فرمایا کہ ہر رات ان میں سے اتنی فضیلت رکھتی ہے جیسے شب قدر، یعنی یہ 9 راتیں یا 10 راتیں جو آئیں گی یہ شب قدر کی فضیلت رکھنے والی۔ شب قدر کی فضیلت ہر مسلمان جانتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کر لینا معمولی محنت سے مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں میں کہ رات کو عبادت کرنے اور شب بیداری کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی لا محالہ پوری رات جاگتا رہے، بالکل نہیں۔ بارہا میں نے بتایا کہ اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی استطاعت سے زیادہ شب بیداری کرنا بسا اوقات مکروہ ہے، ممنوع۔ پوری رات بیدار رہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ جتنی بھی توفیق ہو اللہ کی اطاعت، عبادت اور ذکر و تلاوت کے اندر گزارنا مقصود ہے، چاہے گھنٹہ بھر ہو، 2 گھنٹے ہوں، 3 گھنٹے ہوں۔ پوری رات اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرما دے تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ رات بھر آدمی جاگے عشاء کی نماز پڑھ کر، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ مغرب کی نماز، مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ معمول سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے پڑھتے ہیں ہم 6 رکعت مثلاً اوابین کی۔ مغرب کے بعد عام طور پر مسلمان پڑھتے ہیں، نمازی پڑھتے ہیں 20 رکعت پڑھیں، کیونکہ اوابین کی 20 رکعتیں بھی آئیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے تلاوت میں، ذکر میں، درود شریف میں، استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی 17 رکعات ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد چھوڑیں اس شیطانی دھندے کو، اللہ کے سامنے آ جائیے۔ جتنا وقت ملتا ہے
11 بجے تک، 12 بجے تک، 1 بجے تک، اتنی دیر 12 بجے تک، 1 بجے تک اتنی دیر اللہ کے سامنے سجدے کر لیجیے، تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جائیے، دعاؤں میں مشغول ہو جائیے، نیند آئے سو جائیے۔ البتہ فجر کی نماز جماعت سے اور ادھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ یہ سب بیداری گناہ ہوگی کہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ دے اور سوتا پڑا رہے، یہ سب بیداری ٹھیک نہیں ہے، ایسی سب بیداری سے منع فرمایا ہے۔ ہمارا طریقہ تقریباً یہی بن چکا ہے نوجوانوں کا، رات بھر بیدار رہتے ہیں اور جب ہوتا ہے فجر کا وقت نیند کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں، یہ سب بیداری نہیں، بلکہ یہ تو دوسرے طریقے سے شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب، اتنا بڑا فریضہ، تو ان راتوں میں جتنی بھی توفیق ہو اتنا عمل کر لیا جائے، انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اور جو شخص اپنی ہمت کے مطابق رات کو عبادت کرے گا، پوری رات کی شب بیداری کا ثواب اسے مل جائے گا۔ سویا ہے 5 گھنٹے، عبادت کی ہے 2 گھنٹے مثلا، اس 2 گھنٹے کی عبادت سے پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ نمازی آدمی جب سوتا ہے تو اس کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ میں اتنے بجے اٹھ کر پھر نماز پڑھوں گا، پھر نماز پڑھوں گا۔ ہر نمازی کی یہ نیت ہوتی ہے۔ جو یہ نیت کر کے سوتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ اس کی پوری نیند عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ چاہے وہ نیت کر لینا مشکل ہے، وہ نیت کر لینا مشکل ہے، تہجد کی نماز کی نیت کر لی سوتے وقت اور اللہ سے دعا بھی کر لی کہ ہمیں تہجد میں اٹھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سو گیا لیکن آنکھ نہ کھلی حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی، تہجد کا وقت جاتا رہا، اسے تہجد کا ثواب بھی ملا، اور جب سے وہ سویا ہے اس وقت سے بیدار ہونے تک تمام وقت اس کا عبادت کے اندر لکھا گیا، آرام کر رہا ہے اور عبادت ہو رہی ہے۔ اتنی تو نوازشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم نیت کر کے ہی سو جایا کریں اور اپنی طاقت کے مطابق کچھ اہتمام بھی کر لیں، پھر بھی آنکھ نہ کھلے، مطمئن رہیے اللہ کے یہاں سے ثواب ملے گا۔ تو یہ عبادت اس طریقے سے کر لی جائے، پوری رات کا ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، شب بیداری پوری رات کی ہو جائے گی۔ روزے رکھ لیے جائیں اگر ہمت ہے، یہ روزے نفلی روزے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے ہیں، امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ مگر وہی بات جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذمے فرض روزے باقی ہیں رمضان کے، تو اسے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں روزہ رکھنے کی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ قضا روزے کی نیت کرے۔ اگر تمام روزے اس نے رکھ لیے 9 دن کے، تو گویا 9 قضا روزے اس کے ادا ہوئے۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، اور ہمیں اس کی رحمت سے امید ہے کہ اس قضا روزوں کے ساتھ ساتھ جو اجر و ثواب ان ایام میں روزوں کا ہے وہ بھی عطا فرما دیں گے۔ یہی حال رات کو نفلی عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ، تو چاہیے کہ اپنی قضا نمازوں کی نیت کر کے ادا کریں، ساتھ ساتھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے وہ اجر بھی عطا فرما دیں جو نفلی نماز پڑھے۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ کتنا آسان کام ہے، اس لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔